بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اکثر میرے بہن بھائی جو کہ مسلمان ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ دماغی بیماری جو ہے وہ ایک مینٹل النس ہے، آپ اس کا علاج جو ہے، یہ کہتے ہیں جی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کے دلیل میں وہ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ اکثر مجھے وہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جی اس میں جو کامن ایک مثال ملی مجھے، وہ دو دفعہ ڈفرینٹ لوگوں نے یہ بات کی کہ فرض کریں ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو گاڑی بنانے والا ہے اس نے تو گاڑی بنا دی، اب اس گاڑی میں جب کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا مکینک اسے ٹھیک کرے گا۔ تو جو ہمارے ذہن میں پرابلم آتی ہے اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتا ہے، تو جو کریٹر ہے، مطلب ضروری تو نہیں کہ وہ کریٹر ہی ٹھیک کرے، اس کو تو کوئی ڈاکٹر بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ بالکل میری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا، آپ بالکل ایک حد تک یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی، لیکن ایک حد تک یہ بات غلط ہے۔ یہ فارمولا آپ نان لیونگ تھنگز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ گاڑی جو ہے وہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے، لیونگ تھنگ نہیں ہے، اس لیے اس میں جان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے، جو گاڑی ہے وہ ایک مشینری ہے، اس کو بنانے والا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں یہ گھڑی ہے، اس کو بنانے والا کوئی بھی ہے، لیکن اگر میں بھی اس کے بارے میں سکلز لوں گا، نالج لوں گا، تو میں بھی اس طرح کی گھڑی بنا سکتا ہوں، اس طرح کی نہیں تو اس سے ملتی جلتی بنا سکتا ہوں۔ ڈاکٹرز کے پاس اتنی سکلز ہے، اتنا تجربہ ہے، اتنا سب ہے، انہوں نے آج تک انسان جیسا کوئی انسان کیوں نہیں بنا سکے لیونگ تھنگ میں، جو خود آپ کی اور میرے جیسا ہو، سانس بھی لے، سوچے بھی، کھائے بھی اور سب کرے۔ کیوں؟ ایک اور چیز، جب پرانے زمانے میں جب کبھی فصل جلتی تھی نا، اس پہ آپ ساری دوائیاں وغیرہ چھڑک کے بیکار ہو جاتی تھی جب، تو تب دم درود والے کو بلایا جاتا تھا کہ وہ آتا تھا اور وہ چولہے کی خاک لے کے اس کے اوپر دم کر کے پھینکتے تھے، تو وہ فصل ہری بھری ہو جاتی تھی۔ کیا اس خاک میں شفا تھی؟ نہیں، اس دم درود میں شفا تھی۔ یہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے حصے میں وہ کریشن بند کر دی ہے کہ جسے آج تک ڈاکٹرز بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے۔ 10 بلینز برین سیلز ہیں اس کے اندر، لوگ کیسے سمجھ پائیں اسے؟ اور ہر برین سیلز کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ کو کس طرح اس کے بنانے والے سے دور کر دوں؟ میں کس طرح کہوں کہ جی اس کو ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس طرح کا کوئی برین نہیں بنا سکتے، ہم کوئی لیونگ تھنگ نہیں بنا سکتے، اس لیے ہمیں اسے اس طرح ٹھیک نہیں کر سکتے جس طرح اس کے کریٹر نے بنایا ہے، اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تو صرف پڑھا ہے کہ یہ اس طرح کام کرتا ہے، یہ چیز اس طرح، یہ چیز اس طرح، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، بٹ ایکچول میں جس نے بنایا ہے، کیا اس کا نام لینے سے، کیا اس کو یاد کرنے سے یہ خراب ہوگا کہ ٹھیک ہوگا؟ لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایکچول میں آپ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مزار پہ ایک شخص بیٹھا تھا، اور وہ یوں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر سے بادشاہ آیا۔ بادشاہ نے بلایا اس کو، درباری کو، اس نے کہا یار میں جب بھی آتا ہوں یہ شخص یہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس شخص کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ شخص 10 سال سے آ رہا ہے اور اس کی کوئی حاجت نہیں پوری ہو رہی۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ تو مزار بڑا مشہور ہے، یہ تو بڑے اولیاء اکرام تھے، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، پھر اس کی بات کیوں نہیں قبول ہو رہی، اس کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی کہ یہ اتنی خاص جگہ پہ بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی؟ خیر بادشاہ نے اس شخص کو بلایا، اسے کہا ادھر آؤ بھائی۔ وہ آیا، اس نے کہا کیا حاجت ہے تمہاری؟ اس نے کہا حضور میں اس طرح میں 10 سال سے حاجت لے کے آ رہا ہوں، میری حاجت نہیں قبول ہو رہی۔ بادشاہ نے کہا تمہارے پاس گنتی کے 7 دن ہیں، اگر 7 دن میں تمہاری حاجت قبول نہ ہوئی تو تمہاری گردن اتار دوں گا میں۔ لے جناب، کیا ہونا تھا پھر؟ اس نے مسلح بچھایا، دے تیری دی، رونا شروع کر دیا۔ ایک دن میں اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ کہیں ہم لوگ بھی تو یہ نہیں کر رہے کہ ماتھا رگڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی؟ میرے خیال سے ہم لوگ اسی طرح ہی کچھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری حاجتیں نہیں پوری ہو رہی۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں،
اللہ ताला की खुली निशानियाँ हैं, जो उसे देख सकता है ना वो उसे देख लेता है, जिससे उसे नहीं देखना होता ना वो आंखों के होते बावजूद भी अंधा हो जाता है, वो नहीं उसे देख पाता। और जो नॉन मुस्लिम मेरे बहन भाई हैं, मैं उनसे भी एक ही चीज़ कहता हूँ, आप जिस क्रिएटर पे भी बिलीव रखते हैं आप उसके साथ जुड़ जाएं। जो भी आपका ईमान है आप उस ईमान में पक्के हो जाएं, सच्चे हो जाएं। मुसलमानों के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, स्टडी करें, एक्चुअल में इस्लाम के बारे में करें, मुसलमानों के बारे में नहीं करें। मुसलमान तो आपको शराब बेचते भी मिलेंगे, ज़नाकारी भी करते मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है। किसी मुसलमान की वजह से आप इस्लाम को जज करें, ये क्राइटेरिया टोटली गलत है। रिलीजन इज़ सेपरेट थिंग एंड फॉलोअर इज़ सेपरेट थिंग। तो हम लोग भी जो फॉलोअर्स हैं ये ऐसा पस्ती में इसलिए हैं कि हम अपने दीन को सही से समझ नहीं रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो डिप्रेशन और एंजाइटी में मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह से जुड़ो तो सही एक दफ़ा। जब आप जुड़ोगे तो ख़ुद ब खुद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इससे निकल के बाहर आ जाएंगे। आपको पता है सबसे मुश्किल काम होता है ये काम, अल्लाह के आगे जुड़ना और झुकना इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको रिलीजियस ओसिडी हो, आप हर बात पे शक करते हो। बड़ा मुश्किल काम है ये, लेकिन जो इंसान कर गया वो इंसान इस प्रॉब्लम से निकल गया। दोस्तों मेरी इन बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।